السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا طائرکم معکم اَإِن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، چونکہ اللہ رب العزت کے پاس کائنات کی پیدائش سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے پاس 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور احترام والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو حرمت اور احترام کا درجہ حاصل تھا، زمانہ اسلام میں بھی اس کو حرمت اور احترام کا درجہ حاصل ہے۔ اور حرمت اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، جنگ و جدال یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ 4 مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں 12 مہینوں میں۔ یہ مہینے قابل احترام ہیں، اور اس میں لڑائی جھگڑا اور جو ہے نا جنگ و جدال یہ اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس تمام مہینے برابر ہیں بحیثیت ایام کے اور بحیثیت مہینوں کے، لیکن فضیلت کسی مہینے کو کسی پر زیادہ ہے، جیسے رمضان کے مہینے کو دیگر مہینوں پر جو ہے نا فضیلت حاصل ہے، جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت ایک اضافی ایک زائد چیز ہے، لیکن حقیقت میں بحیثیت دن اور بحیثیت رات اور بحیثیت مہینہ یہ سب کے سب کیا ہے معلوم ہے، برابر ہے۔ لیکن اور جو ہے نا ان 12 مہینوں میں نہ کوئی دن برا ہے، نہ کوئی مہینہ برا ہے، نہ کوئی سال کیا ہے معلوم ہے برا ہے۔ اسلام میں نحوست اور برائی کا کوئی تصور نہیں ہے، خواہ وہ نحوست مہینے کی ہو، دن کی ہو، ہفتے کی ہو، انسان کی ہو، جگہ کی ہو، پرندے کی ہو، یا کسی اور چیز کی جو ہے نا نحوست ہو۔ تو نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ یہ اپنا اس آدمی کا یہ اپنا عقیدہ ہے، اور آدمی کا اپنا یہ جو ہے نا ایمان کی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو ایمان کی کمزوری تو دور کی بات، زمانہ جاہلیت میں ایمان ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا۔ تو جیسے غیر مسلم لوگ جو ہے طرح طرح کی چیزوں کو جو ہے نا منحوس سمجھتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے جو ہے نا نحوست کا اور برائی کا تصور لیتے ہیں، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جہاں دیگر چیزوں سے برائی اور نحوست کا تصور لیا جاتا تھا، وہیں پر جو ہے نا ماہ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی جو ہے زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا، منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور اسے برا مانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی وہ شادی وغیرہ کوئی خوشی کا کام جو ہے نا نہیں کیا کرتے تھے۔
تو زمانہ جاہلیت کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام توہمات سے اور ان نحوستوں کے تصور سے جو ہے نا اسلام نے منع فرمایا۔ سرکار نے فرمایا لا عدویٰ ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ پہلا تصور کہ انسان کو جو بیماری آتی ہے وہ بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، وہ بیماری میں متعدی ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اور دوسری بات جو ہے ولا طیرہ، اور جو فال نکالتے ہیں پرندوں سے، جو ایک وہ لیتے ہیں نیک فالی بد فالی لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اس کی تفصیلات الگ الگ ہیں، لیکن میرا عنوان سفر کے حوالے سے، اس لیے میں اس کی تشریح زیادہ نہیں کر رہا۔ ولا حامۃ ولا سفر، اور سفر کی بھی کوئی نحوست کی کوئی حیثیت کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار کسی بھی چیز سے اچھا مفہوم لیا کرتے تھے، اچھے معنی لیا کرتے تھے، اچھا تصور اور اچھی سوچ لیا کرتے تھے، اور یہ شریعت میں جائز ہے۔ لیکن کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس سے برا تصور لینا، اسے برا دلندراگی سمجھ، جیسا ہماری وہ زبان میں دلندراگی سمجھنا کسی بھی چیز سے، یہ اسلام میں اس کا تصور بالکل نہیں ہے۔ اچھا تصور آپ کسی بھی تعلق سے لے سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ادھر مکے میں کفار قریش نے اعلان کر دیا جو بھی سرکار کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا پکڑ کر لائے گا زندہ یا نعوذ باللہ مردہ، تو اسے 100 اونٹ سرخ اونٹ کیا کیے جائیں گے، انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال لوگ سرکار کی تلاش میں کیا ہے نکل پڑے، مختلف لوگ نکل پڑے۔ اس میں برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی سرکار کے پیچھے پڑ گئے۔ پڑھتے پڑھتے جس راستے سے سرکار جا رہے تھے وہ راستے پر چل پڑے، اور آخر کار انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ پانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بریدہ۔ بریدہ کے معنی عربی میں ٹھنڈک کے آتے ہیں، تو لہذا سرکار نے ان کا نام سنتے ہی اس سے نیک فالی لیتے ہوئے، اچھے معنی لیتے ہوئے، اچھا تصور لیتے ہوئے آپ نے فرمایا برادہ امرنا وصلوحا، ہمارا جو معاملہ ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور درست ہو گیا۔ یعنی تمہارے اندر جو عداوت تھی وہ کیا ہو گئی، میری عداوت جو تھی، جس عداوت کی بنیاد پر تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور جو دنیا کی حرص اور لالچ کی جو ہے نا آگ تمہارے دل میں جل رہی تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جو انتقامی جذبات تھے وہ کیا ہو گئے، ان کے دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی، ان کے دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر سرکار نے فرمایا کون سے قبیلے سے ہو؟ تو کہا قبیلہ اسلم سے۔ ایسے انہیں بریدہ اسلمی کہا جاتا تھا، قبیلہ اسلم سے۔ اسلم کے ایک معنی شریعت میں محفوظ ہونے کے آتے ہیں، تو لہذا سلمنا، ہم تمہارے شر سے، تمہاری عداوت سے، تمہاری دشمنی سے ہم محفوظ ہو گئے۔ یہ کلمات مبارکہ نکلنا تھا، دل میں کفر کی تاریکی چھٹ گئی، اور دولت ایمان کی نور سے، جو نور ایمانی سے دل منور ہو گیا، اور وہ اسلام لے آئے۔ ان کے ساتھ تقریباً 70 آدمی تھے، وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں آپ نے ان کے نام سے نیک فالی کے معنی لیے، عداوت کے ختم ہونے کے معنی لیے، اور ان کے قبیلے کے نام سے جو ہے نا اپنے آپ کے محفوظ ہونے کے معنی کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ایسے کئی مثالیں واقعات ہیں، میں مختصراً ایک واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایسے دوسرے واقعات بھی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے اچھے معنی لیا کرتے تھے، اچھا مطلب لیا کرتے تھے، نیک فالی لیا کرتے تھے، برے معنی کیا ہے معلوم ہے نہیں لیتے تھے۔ اور شریعت میں کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت جو ہے نا نہیں ہے۔ انسان کی جو نحوست ہے، ہمارے پاس عام طور پر جو ہے نا کوئی کاروبار کسی مقام پر کاروبار لگائے، کاروبار نہیں چل رہا، ایک کا نہیں چلا، دو کا نہیں چلا، تین کا نہیں چلا، تو کاروبار نہیں چلے تو بولتے ہیں جو ہے نا عامل کے پاس یہ کاروبار نہیں، جگہ بدل دو جی، وہ جگہ جو ہے نا منحوس ہے بہت بول کے بولتے ہیں، جگہ جو ہے نا منحوس ہے بول کے بولتے ہیں۔ تو جگہ منحوس ہے تو پھر اگر پہلے تو کاروبار قبرستان کے پاس پان کا ڈبہ لگائے تو کہاں چلتا جی؟ پان کا ڈبہ اگر آپ ہوٹل کے بازو میں لگائے تو چلتا، قبرستان کے پاس پان کا ڈبہ لگائیں گے تو نہیں چلتا۔ تو پہلے تو یہ ہے کاروبار کے معاملے میں ہماری کچھ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں،
یا تو ہمیں کاروبار کا پہلے کاروبار میں کیا ہونا چاہیے، پہلے کاروبار کا آپ کا تجربہ ہونا، پھر مارکیٹ کیسی ہے دیکھنا، پھر مارکیٹ میں کس چیز کا ڈیمانڈ زیادہ ہے وہ دیکھنا، اور مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا ہے اس کی صورتحال کیا ہے دیکھنا، تو پھر آپ وہ کمپٹیشن کے بیچ میں کوئی ایسا آفر پیش کریں گے کہ وہ کمپٹیشن کو مات دیتے ہوئے آپ کی کاروبار چلے۔ اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے مگر کاروباری لوگ اس کو بہتر جان سکتے ہیں۔ تو لہذا ہماری کچھ ہے اور لیتے ہیں ادھر ایک دم کاروبار شروع کرنا ہے، پہلے اپنے ذاتی صرفے سے مختصر طور پر شروع کرنا، لاکھوں کا قرضہ لاتے، ظاہر سی مان ہے 6 مہینے تک کاروبار نہیں چلتے، پھر وہ قرضے کے انٹرسٹ میں اس میں پیسے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ اپنی دکان اٹھائے چلے، وہ مصداق ہم کیا کرتے ہیں بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارا کاروبار کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نہیں جگہ اچھی نہیں ہے، کون کی کرا رہے ہیں، انہوں کرا رہے ہیں انہوں کرا رہے ہیں، یہ کئی چیزوں کی طرف کیا ہے ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے چلا جاتا۔ یہ ذہن ڈالنے والے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، باہر عامل ہوتے ہیں، اور عاملوں تک پہنچانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ عورتوں کا ہوتا ہے۔ یہ عامل کے جو ہے نا ایجنٹ اگر کہا جائے عورتوں کو تو بری بات جو ہے نا نہیں ہے، کیونکہ نہیں جی کیا ہی کوئی گڑبڑ دکھ رہی کہ نحوست دکھ رہی کہ ہو رہا کون کی کرا رہے ہیں، چلو فلاں عامل صاحب اچھی تعویذ دیتے ہیں تو اچھی دعا پڑھتے ہیں جائیں گے چلو بول کے لے کے چلے آتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جنت میں شیطان بھی جو ہے نا آدم و حوا علیہ السلام کو جو بھٹکایا وہ حوا علیہ السلام کے تھرو سے گیا تھا، سمجھے؟ یہ بات بھی آپ روایتوں میں ملتی ہے، آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے گیا، نہیں بہکا سکا، وہ حوا علیہ السلام کے تھرو گیا۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو خیر وہ مصلحت الہی تھی، وہ نہ حوا علیہ السلام کی اس میں کسر شان ہے، نہ آدم علیہ السلام کی کوئی توہین مقصود ہے، لیکن ذریعہ کس کو بنایا جو ہے نا عورتوں کو، یہ خاتون کو بنایا۔ تو لہذا یہ عورتوں کے مزاج میں یقین کی کمی ہوتی ہے، شک اور شکی مزاج ہوتا ہے، تجسس والا مزاج یہ عورتوں میں ہر عورت میں ہوتا ہے۔ عورت میں 3-4 مزاج ضرور ہوتے ہیں، یاد رکھیے، تجسس، انہوں کیا کرنے کی، انہوں کیا کرنے کی، یہ کیا کر رہیں گے، وہ کیا کر رہیں گے، ایسا کہ ہو رہا ہے ویسا، یہ ہر عورت میں مزاج تھوڑا تھوڑا کیا ہوتا ہے رہتا ہے یہ۔ اور شک کا مزاج ہر عورت میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے شک کا مزاج، خاص طور پہ شوہر گھر کو دیر سے آئے تو دیر سے کیوں آئے، جلدی آئے تو جلدی کیوں آئے۔ بہرحال یہ سب جو ہے نا کئی چیزیں جو ہے نا یہ ہوتے رہتے ہیں، تو سمجھے۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، لیکن واقعات تفسیر ہو جائیں گی، بات بڑی ہو جائیں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے اب۔ تو بہرحال یہ، اور تیسرا کیا ہوتا ہے بولے تو یہ چیزیں عورتوں کے اندر، اور تعریف کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا تعریف کر دو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، بریانی بن گئی تعریف کرو، مندی کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن تعریف نہیں کرے تو بریانی سے دال پہ اترنے کی توقع بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ کاروبار کا نقصان اگر ہوتا ہے تو یہ آپ کی کمی ہے، یا آپ کے تجربے کی کمی ہے، یا مقام صحیح نے انتخاب نہیں کرا، آپ نے بازار کو نہیں دیکھا، یا آپ کی اپنی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، آپ نے تمام چیزیں صحیح بھی کی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے، یہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے، آزمانا چاہ رہا ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ویسے وقت میں آزمائش میں مبتلا کرنے والے سے ہی کیا کرنا، آپ رجوع ہونا بہتر ہے۔ آزمائش تو اللہ کر رہا ہے اور جا رہے ہیں آپ عامل کے پاس آزمائش کو دور کرنے کے لیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو آزمائش اگر اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے آزمائش میں جن چیزوں کو اپنانے کا، جن چیزوں کو جو ہے نا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس حساب سے شریعت میں ویسے وقت کیا کرنا ہے، اس انداز کو کیا کرنا، اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بجائے ہم ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، جو ہے نا درگاہ کے پاس جا کے ناڑا بن رہے ہیں، درگاہ کے پاس جا کے جھولے بن رہے ہیں، درگاہ کے پاس جا کے سرٹیفکیٹ نہ رکھ رہے ہیں، باہر کو جانے کا نہیں ہو رہا بلکہ پاسپورٹ کا زیراکس کاپی لے کے درگاہ، میں نے خود دیکھا ہے پہاڑی شریف پہ امتحان ہے، ہال ٹکٹ کا زیراکس درگاہ شریف پہ لٹکا ہوا ہے، اور ہال ٹکٹ جو ہے نا وہ شادی نہیں ہو رہی چوڑیاں وہاں کے بن دی ہے، بچے نہیں ہو رہے جھولا لا کے بن دیے، خفلا لا کے بن رہے، یہ سب چیزیں بزرگان دین کی مزارات کوئی دکان تھوڑی ہے، وہاں جانا ہے تو حصول فیض کے لیے جائیے، ان کی وسیلے سے دعا کو مقبول کرنا، جا کے دعا کیجیے ان کے وسیلے سے، اور فیض حاصل کرنے کے لیے جائیے۔ بزرگان دین ایک دنیا، وہ لوگ خود دنیا داری سے دنیا میں دور رہے تو مقام ولایت کو پہنچ گئے، تمہاری دنیاوی ضرورتیں ان لے کے وہ یہاں جا رہے ہیں تو یہ ان کے مزاج کے بھی مطابق نہیں ہے اور یہ ان کی بارگاہ کے شان کے خلاف بھی ہے۔ تو لہذا الغرض عزیزان محترم، اس طرح کی ہمارے پاس عورتوں میں یہ چیزیں، مختلف چیزیں، غیر مسلموں میں دیکھ لیے منادر کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کیا کر دیے، کبھی پتھر رکھ رہے ہیں، کبھی وہ رکھ رہے ہیں، کبھی پتھر جما رہے ہیں، ایسی منتیں عجیب و غریب جو ہے نا منتیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ جو نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اور سفر کی نحوست تو بالکل جو ہے نا نہیں ہے۔ سفر کی نحوست یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، تو زمانہ جاہلیت کے بعد جراثیم ہمارے پاس بھی کیا ہے داخل ہو گئے ہیں، جیسے یہ مہینے کو منحوس سمجھنا، اور دوسرا جو ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بچی کو برا سمجھا جاتا تھا، بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بعض گاؤں میں بعض جاہلانہ ذہنوں کا یہ ہے کہ جو ہے نا یہ ذہن ہے کہ بچی پیدا ہوئے تو کیا ہوتے ہیں،
جو ہے نا ناخوش ہوتے ہیں، ماں باپ کا بہو پر ظلم ہوتا ہے، بلکہ شوہر بھی اگر جاہل فطرت کا رہا اور جاہل ذہن کا رہا تو ماں باپ کے کہنے پر، ضعیف بڑے حضرات کے کہنے پر وہ بیوی پر جو ہے نا ظلم و ستم کرنے لگتا ہے. میں بچہ مانگا تھا تو بچی کہی دیا، کیا فیکٹری ہے وہ جو ہے نا ATM کارڈ ہے، جتنے پیسے ڈالے اتنے نکل گئے بولے سرکار، یا جو ہے نا کولڈ ڈرنکس کا باکس ہے کہ پیپسی کو دبائے تو پیپسی نکلنا، تھمس اپ کو دبائے تو تھمس اپ نکلنا. یہ کوئی قدرتی معاملہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. اس فیصلے میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس بیچاری کا جو ہے نا کیا قصور ہے. تو یہ جو ہمارے پاس بات جاہلانہ مرد جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کی صحبت میں، بڑے لوگوں کی، بوڑھیوں کی صحبت میں آ کر بیویوں پہ جو ہے نا ظلم کرنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا سلوک بدل جاتا ہے. اولاد نہ ہونا بھی یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اولاد ہونا بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور ہر فیصلے پر اللہ کے راضی ہونا یہ مومن کا شیوا اور علامت ہے. جب اس کو آپ نے اپنا خدا مان لیا ہے، اللہ مان لیا ہے، تو اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں. یہ آپ کا ایمانی تقاضا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور جو ہے نا ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہے. یہ ایمان کی حقیقت ہے. جو جس کے اندر یہ کیفیت پائی گئی تو وہ حقیقت میں ایمان پا لیا، ایمان اس کے اندر، اس کے دل تک ایمان اثر کر گیا. نہیں، اگر کسی کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ ایمان تو زبانی ہے، ابھی دل تک اس کا ایمان اثر انداز نہیں ہوا. تو لہذا یہ سفر کے مہینے کو بھی زمانہ جاہلیت سے جو ہے نا اس کو منحوس مانا جاتا تھا. آج بھی وہ چیزیں ہیں. اور آخری چہارشنبے کو بھی آپ ایک نیا تھا. ہمارے بچپن میں آخری چہارشنبے کا بہت زیادہ تھا، لیکن آج اتنا زیادہ جو ہے نا نہیں ہے. لوگوں میں تھوڑا علم آ گیا. یہ علماء کا جو ہے نا طفیل ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیے کہ یہ چیز غلط ہے آخری چہارشنبے کو. ہمارے بچپن کی میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ مدینہ مسجد میں تھے تو مکہ مسجد سے جو خواتین، مرد، بچے نئے کپڑے پہن کر، توشہ لے کر جو ہے نا ایسے جاتے تھے جیسے عید کی نماز کو لوگ جاتے ہیں آج. شاید آپ لوگ دیکھیں نہیں دیکھنا، میں میرے بچپن کی بات ہو رہا ہوں. 7-8 سال کی عمر، کچھ 10 سال کی ایسا عمر تھی میری، تو میں دیکھتا تھا باضابطہ لوگ جو ہے نا جیسے عید کی نماز کو آج کیسے جاتے لوگ عیدگاہ کو، ویسا ایک جو ہے نا انداز میں کئی لوگ کیا کرتے تھے. بڑے لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ دیکھے بھی ہوں گے. میں نے مکہ مسجد اور مدینہ مسجد کی حالت میں بتا رہا ہوں، اب دیگر کا علاقوں کا مجھے علم جو ہے نا نہیں ہے. تو مکہ مسجد سے خاص طور پر جو ہے نا وہاں بہت سے لوگ کیا کرتے تھے، توشے بن کر، اچھے کپڑے پہن کر، بچوں کو ملا کر سب جا کے کیا ہے کہیں کو جا رہے بولے تو نہیں، سرکار کو صحت ہوئی تھی، کہتے بیمار ہو گئے تھے، سرکار صحت ہوئی تھی، سرکار ہریالی کھندلنے نکلے تھے، لہٰذا ہم بھی ہریالی کھندلنے کیا کر رہے نکل رہے. تو باہر جاتے ہیں کھیتوں میں جا کر وہ توشہ اوشا پکا کے کر کے کھا کے کر کے جو ہے نا ایک پکنک بنا کے آتے تھے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سرکار کا وصال اور آپ کی وفات جس مرض میں ہوئی اس کا آغاز ہی آخری چہارشنبے سے ہوا. کتنا متضاد تصور ہے، دیکھیے کتنا اور پھر اس پر ایک چھلا نکلتا تھا، محمدیہ چھلا بول کے، وہ کاروبار ایک الگ ہی تھا. وہ سمجھے، محمدیہ چھلا، وہ خیر و برکت کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے یہ چھلا پہنو گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، وہ ہوگی، یہ اولاد ہوگی، وہ ہوگی. ایسے کئیوں چیزیں جو ہے نا اس کے اندر وہ اس کے فضائل جو ہے نا بیان کر کے باضابطہ اعلان ہوتے ہوئے چھلے بکتے تھے. اب اتنا زیادہ وہ چیز جو ہے نا پائی نہیں گئی. لوگوں میں علم آ گیا، معلومات ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، یہ خوشائن بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج تو بہت 10%، 20% بھی نہیں رہ گئے آخری چہارشنبے کا تصور، لیکن اس زمانے میں 80% تھا. تو بہرحال آخری چہارشنبے کا بھی کوئی تصور جو ہے نا اب نہیں، وہ اسلام میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے، اور سفر کی نحوست کا بھی کوئی تصور جو ہے نا نہیں ہے. اب سفر کو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، سفر کے معنی صفر کے ہیں. صفر بولے تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. سفر کے معنی صفر کے، صفر بولے تو زیرو، زیرو کے معنی اس کے اندر کوئی بھی زیرو بھلائی، اس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں، اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وہی نہیں ہے. اور اس لیے بعض لوگ کیا کرتے تھے اس کو نحوست، اس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جس مہینے میں بھلائی ہی نہ ہو اس کو کیا ہے معلوم ہے، وہ نحوست ہی ہوتا ہے. بھلائی سے خالی جو مہینہ ہوتا ہے وہ منحوس ہی ہوتا ہے. یہ ایک تصور اس طرح کا بھی پایا جاتا ہے. لیکن سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، یقیناً سفر کے معنی زیرو خالی کے ہیں، مگر وہ سفر کو سفر کہنے کی وجوہات کئی ہیں. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ سفر کے معنی خالی کے ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یہ سوچ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے، زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے. تو لہذا سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں. خالی کیوں کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو خالی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حرمت والے مہینے جس میں جنگ حرام تھی وہ 4 مہینے تھے. رجب جو ہے نا، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے کیا ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتی تھی، جنگ کرنا اس میں حرام تھا. تو محرم کے فوری بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا. تو عرب کیا کرتے تھے، چونکہ 4 مہینوں میں یہ 3 مہینے اس سے پہلے کنٹینیو جو 3 مہینے تھے، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے جنگ بندی کے تھے.
جنگ بندی کے تھے، تو لہذا اس وجہ سے عرب اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا پھر وہ جنگ کے لیے کیا کرتے، نکلتے۔ جب ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے نکلے گئے تو ان کے گھر کیا ہو جاتے تھے، مردوں سے کیا ہوتے تھے، خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کیا ہو جاتے تھے، مردوں سے کیا ہو جاتے تھے، جوان مردوں سے خالی ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کیا ہے اس مہینے کو سفر کا مہینہ جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے نا سفر کے مہینے میں عرب کیا کرتے تھے، اپنے دشمن قبیلوں پر، چونکہ مہینے ممنوعہ مہینے جنگ بندی کے مہینے ختم ہوتے ہی وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے دشمن کے مہینے پر، دشمنوں کے اوپر کیا کرتے تھے، حملہ، قبیلوں پر حملہ کرتے تھے، ان کا سارا ساز و سامان لوٹ کر ان کا گھر کیا کرتے تھے، ساز و سامان سے خالی کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے، سفر جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ سفر کہنے کی یہ بھی جو ہے نا بتلائی گئی ہے، سفر کہنے کی یہ تو سامان لوٹ لینا وغیرہ وغیرہ یہ بھی چیزیں ہیں، تو ایسے اس طرح جو ہے نا کئی وجوہات اس کی جو ہے نا سفر کی کیا کی گئی ہیں، جو ہے نا بتلائی گئی ہیں، اور اس کی تفصیل اب ضرورت نہیں ہے۔ تو سفر کے معنی یہ ہے کہ خالی ہونا، اور خالی ہونے کا مطلب جو ہے نا یہ ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی سفر کے بتلائے جاتے ہیں کہ سفر کے وقت جو ہے نا، اب ہمارے پاس پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، دیکھیں پتے جھڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، تو پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، درختوں سے پتے، گرما وغیرہ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، تو لہذا وہ پتجھڑ کا موسم، تو جس وقت اس مہینے میں کیا ہوتا تھا، موسم ایسا آتا تھا کہ پتے جھڑ جاتے تھے، پتے پیلے پڑ جاتے تھے، تو پتے پیلے پڑنے کے مہینے کو کیا کہتے تھے اس وقت، اس مہینے میں، تو اس وجہ سے اس کو سفر کا نام کہتے تھے۔ سفر کے معنی پیلے پن کے ہے، چونکہ اس مہینے میں پتے پیلے پڑ جاتے تھے درختوں کے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس معنی کی تائید رمضان سے بھی ہوتی ہے۔ رمضان کے ایک معنی بھٹی کے بتلائے گئے ہیں، تو بھٹی، رمضان کے معنی رمضان کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ رمضان ایک بھٹی کی طرح ہے جو انسان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ ایک معنوی اس کا مطلب معنی یہ ہے۔ دوسرے ظاہری معنی اس کے یہ ہے کہ رمضان گرما کے سخت گرمی کے مہینے میں آتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام کیا کر دیا، رمضان رکھ دیا گیا۔ ایک وجہ بھی بتلا دی، تو اس معنی کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سفر پتجھڑ کا موسم، پتے پیلے ہونے کا موسم ہوتا تھا، اسی وجہ سے اس کو سفر کا نام رکھ دیا گیا۔ بعد میں چل کر یہ جو سفر کو زمانے جاہلیت سے جو ہے نا منسوب زمانے جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، اس میں کاروبار نہیں شروع کیتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، خوشی کا کام نہیں کرتے تھے، تو اس منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس نحوست کے تصور کے رد کے لیے، اس نحوست کے تصور کو ختم کرنے کے لیے، اس نحوست کے تصور کی تردید کے لیے بعد میں سفر کے ساتھ مظفر لگایا جانے لگا۔ مظفر یعنی کامیابی کا مہینہ، مظفر یعنی کامیابی کا مہینہ، یعنی سفر وہ مہینہ ہے جو نحوست والا یا جو ہے نا دلندراگی والا نہیں، بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ تاریخ اسلام میں کئی فتوحات بھی اس مہینے میں جو ہے نا ہوئی ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ بھی اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس میں کئی ساری اسلامی فتوحات بھی ہوئی ہیں، جس کا اب تفصیلی طور پر ذکر مقصود نہیں ہے۔ تو لہذا سفر کو مظفر اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ جو تصور، جو نحوست کا تصور ہے، ناکامی کا جو تصور ہے، جو ہے نا فیل ہونے کا جو تصور ہے، جو ہے نا وہ نامرادی کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ طے پائے کہ یہ سفر جیسا تم سوچ رہے ہو ناکامی کا نہیں بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اسلام میں کسی مہینے سے تصور جو ہے نا کسی بھی مہینہ نے کسی بھی چیز سے جو ہے نا آپ نحوست کا تصور یا برا تصور کیا کر سکتے ہیں، نہیں لے سکتے۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم جو ہے نا مجھے گالی دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کرتے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیسے گالی دیتا ہے ابن آدم، اللہ رب العزت کیسے دیتا ہے، فإنہ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو کیا کرتا ہے، گالی دیتا ہے، وأنا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں، اور زمانے کو چلانے والا میں ہی ہوں، لہذا زمانے کو گالی دینا یہ چلانے والے کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو لہذا وہ زمانے کو گالی دے کر وہ گویا مجھے کیا کر رہا ہے، گالی جو ہے نا دے رہا ہے۔ تو زمانہ کس کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ وقت گھنٹے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، دن کی شکل میں بھی ہوتا ہے، ہفتے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، مہینے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، سال کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ تو زمانے کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی گھنٹے کو منحوس سمجھے، کسی دن کو منحوس سمجھے، کسی مہینے یا سال کو منحوس سمجھے، تو گویا آپ زمانے کو کیا کر رہے ہیں، منحوس سمجھ رہے ہیں، زمانے کو گالی دے رہے ہیں، اور زمانے کو گالی دینا زمانے کو چلانے والے کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور ہمارا یہ مہینوں کو نحوست تصور کرنا، برا سمجھنا، یہ اللہ یا صرف یہ مہینے تک نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات تک ہمارا یہ تصور پہنچتا ہے۔ تو لہذا یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے۔
یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ایک سفر کے تعلق سے نحوست کا سفر تھا، عقیدہ تھا۔ اب جہاں ہمارے پاس صرف مہینے کا نہیں بلکہ کئی چیزوں کا بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں تعلق سے برا تھا۔ بہت سے لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں مفتی صاحب گھر میں بور ڈالنا ہے، بیوی حاملہ ہے، ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے؟ حمل سے بیوی کا بور کا کیا تعلق؟ مفتی صاحب گھر میں بیوی حاملہ ہے، وہ جو ہے نا بنیاد کھود سکتے نہیں کھود سکتے؟ تو یہاں اس کے پیچھے ایک غالباً جو ان کے انداز کلام سے یہ جو ہے نا یہ برا تصور کیا ہوتا ہے معلوم جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو لہذا گھر میں جو ہے نا بیوی اگر حاملہ رہو، کوئی بھی عورت حاملہ رہے، تو پھر وہ جو ہے نا اس سے بور کا کیا تعلق ہے، بنیادیں کھودنے سے کیا تعلق ہے، گھر میں جو ہے نا وہ کرنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک نحوست کا تصور ہمارے پاس ہے۔ دوسرا تصور، اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو دم چلے جائے لیکن اس کے کپڑے استعمال نہیں کرتے، اس پہ اڑائی ہوئی چادر استعمال نہیں کرتے، بلکہ بعض تو اتنے زیادہ خطرناک لوگ ہیں مجموعہ عطر کی بوسن پلٹ کے دیکھتے ہیں، جیسے جو ہے نا اس میں کووڈ کے موسم میں کوئی چھینکتا تو پلٹ کے دیکھ رہے تھے، نہیں ارے پیچھے موت کا سامان آ گیا بولے ایسا۔ تو مجموعے کے عطر کی بو، چونکہ مجموعہ کا عطر جو ہے عام طور پر میت کے لیے کفنوں میں استعمال کرتے ہیں، کافور کی اگر مجموعے کی بو آتے، وہ عطر کی بو آتے، لوگ باز کے آتے ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ چمک جاتے ہیں۔ ہر ایک کو جانا چاہیے بھائی، آپ کو بھی لگا لینا چاہیے وہ عطر، وہ کافور لگانا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ تو یہ ایک تصور۔ تو وہ کپڑے پہننا جو ہے نا پھینک دیں گے، سب کریں گے، لیکن کپڑے پہننا پسند، وہ چادر جو میت کو اڑائی گئی ہے وہ پسند نہیں کرے گی، زندگی بھر بولیں گے باپ، میرے والد صاحب بولیں گے آئی لو یو، امی کو بولیں گے آئی لو یو، دادی کو بولیں گے آئی لو یو، دادا کو بولیں گے آئی لو یو، مرنے کے بعد آئی ہیٹ یو کا تصور ہوتا ہے، سمجھے؟ تو یہ اس کے بعد وہ تعلق و محبت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ ہماری ذہنی گندگی ہے۔ اور اس کے بعد چہلم ہونے تک جو ہے نا، چہلم ہوتا ہی کیا کرتے ہیں، چنا ڈالنا، گھر کو دھونا، وہ کرنا، ٹھیک ہے جہاں میت رکھے وہ علاقہ ناپاک پھر بھی دھو لیے، ایک الگ بات سمجھ میں آئے گی۔ چنا ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ چلنا ڈالنے کا جو ہے نا کیا مطلب ہے؟ تو چلنا ڈالنے کا ایسا کوئی تصور ہی اسلام میں جو ہے نا نہیں ہے۔ ضرورت ہے، پرانے ہو گئی دیواریں، ضرورت کی بنیاد پر ڈال رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص طور پر چہلم کو چنا ڈالنا، 40 دن کے بعد چنا ڈالنا، یا 40 دن کے اندر خبر بنانا، یا محرم میں خبر بنانا یا نہیں بنانا، یہ سب جو ہے نا رسومات ہمارے پاس جو ہے نا آ گئی ہے۔ خبر بنانے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا چاہوں، خبر کبھی بھی پختی بنانا نہیں ہے، اطراف سے آپ بنا کر درمیان میں جگہ کھلا رکھنا، یہ مسئلے کے حساب سے ہے۔ دوسرا، خبر کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، آپ محرم میں بھی بنا سکتے ہیں، رمضان میں بنا سکتے ہیں، رمضان کی عید کو بھی بنا سکتے ہیں، بقرعید کو بھی بنا سکتے ہیں، سمجھے؟ خبر بنانے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہاں، تجربہ، شریعت نے تجربہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر خبر بنانا اگر آپ کو ہے تو جو کچی خبر ہے ایک بارش گزرنے کے بعد وہ بنائیے، ایک بارش یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، مصلحت کی بات بتا رہا ہوں، شریعت کی بات نہیں۔ شریعت میں تو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں خبر جتنی سادی ہو اچھی ہے، خالی اطراف سے اگر آپ جو ہے سیلو کے پتھرے لگا دیے یا چھوٹی سی پتلی دیوار اٹھا دیے کافی ہے، اس کو بڑے اندازے پہ بنانا، اس کو بڑے اس سے کیا کرنا، پختے اندازے بنانا، یہ شریعت میں اس کی اجازت جو ہے نا نہیں ہے۔ تو ایک بارش گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ مٹی جتنا دبنا ہے وہ دب جاتی ہے، اس کے بعد بنانے سے پھر نہیں دبتی۔ تو لہذا اگر نہیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بعض زمینیں دبتی بھی ہے، بعض زمینیں نہیں بھی دبتی، تو لہذا بعض زمینیں جہاں دب جاتی ہے، خبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس کیسے رہتے مفتیہ وفات کے بعد، دیکھو خبر وفات کے بعد جو لگاتے ہیں کیا ہوا تھا کہ چہرہ کالا ہو گیا تھا ان کا بول کے بولتے ہیں، بہرحال جہنمی بولنا کھلا باقی رہتا۔ اسی طرح خبر کو بھی دیکھ کر وہی کہتے ہیں کیا ہو گیا کہ خبر میں سوراخ پڑ گیا تھا، خبر میں کیا ہو گیا تھا، سوراخ پڑ گیا تھا، اور خبر میں جو ہے نا کیا ہو گیا تھا، ٹیڑھی ہو گئی تھی خبر۔ خدا نہ خواستہ اتفاق سے جنگل کے موقع پہ کوئی بچھو کو اندر جاتا، اور خبر میں بچھو جا رہا تھا، سانپ جا رہا تھا، اس کے کہتے ارے وہ سانپ وہ بچھو الگ رہتے، تم کدھر کے بچھو کدھر کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنگل ہے، جنگل عام طور پہ خبرستان جنگل میں ہوتے ہیں، بارش کے موسم میں جو ہے نا ہریالی وغیرہ ہوتی ہے، جانور جو زہریلے جانور، اچھے جانور وہ یہ جاتے رہتے ہیں، تو آگی کہ ان کی خبر میں بوم جاری تھی، خبر وہ جا رہا تھا، سانپ جا رہا تھا، وہ جا رہا تھا، یہ سب نئے جو ہے نا فتوے دینا شروع جو ہے نا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال یہ ہمارے پاس میں یہ جو باطل تصورات ہے وہ اس کا میں آپ کے سامنے نشاندہی کر رہا ہوں۔ اور ایک دوسری بات ہمارے پاس جو ہے نا ایک بہت سی باری بری جو رسم ہمارے پاس ہے، تو پہلے کیا کرتے ہیں، اب مثال کے طور پر اب 4 بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑے لوگ بولتے تقوی کے اعتبار سے نہیں، عبادت کے اعتبار سے نہیں، خالی عمر کے اعتبار سے شادی میں انہوں بڑے بن جاتے ہیں، اور پوری حکومت جو ہے نا ان کی چلتی، شریعت کی نہیں چلتی، ان کی چلتی حکومت، اور ان کو الف کا نام اعلیٰ نہیں آتا، بے کا نام بھالا نہیں آتا، نہ شریعت سے واقف رہتے، نہ شریعت کے احکامات سے واقف رہتے، پورے مشرکانہ رسوم و رواج نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہمارے پاس۔
5 کلمے اتنے پکے یاد نہیں رہتے، مگر یہ رسم کب کرنا ہے، پھول کب پنانا ہے، گود کب بھرنا ہے، پیسے کب وارنا ہے، کون سے ہاتھ سے وارنا، کون سے ہاتھ سے نہیں وارنا، کیسا کرنا، پہلے جو ہے نا سندل کون سی طرف لگانا، کان کو لگانا نہیں لگانا، گردن کو لگانا نہیں لگانا، یہ پورے تصورات جو ہے نا ہمارے پاس نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ مسلمانی کا تقاضا یہ تھا کہ شرعی احکامات، شرعی جو ہے نا احکامات، سرکار کی سیرت اور اسلامی احکامات نسل در نسل منتقل، نہ کبھی وضو کا طریقہ منتقل ہوتا، نہ کبھی غسل کا طریقہ منتقل ہوتا، نہ کبھی نماز کا طریقہ منتقل ہوتا، نہ کبھی 5 کلمے منتقل ہوتے۔ بڈھا ہو جاتا، خبر میں جاتا، لیکن کلمہ پڑھنے نہیں آتا، صحیح طہارت لینا نہیں آتا، صحیح وضو کرنا نہیں آتا، صحیح غسل کرنا نہیں آتا، صحیح نماز پڑھنا نہیں آتا، خدا کے پاس جا کے کیا جواب دے گا؟ مگر یہ رسم بولو، اس کو مرتے وقت بھی عالم نظام میں رسم بولو پورا جو ہے نا الف بے کا سبق سنایا تھا، پورا انگریزی کے الفابیٹ کا سناتے ہوئے سنایا تھا۔ یہ خاص طور پر ہماری خواتین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ رسوم و رواج کو اس قدر یہ کرتے ہیں جیسے شرعی احکامات ہے شرع۔ مرد وہ کیا کرتے ہیں اس وقت، کیا کرنا بھیا، عورتیں سن رہے نہیں بولتے، ایسے جو ہے نا للو بن جاتے ہمارے مرد بھی، اپنے نفس کے خلاف جب بات آئی تو شیر بن جاتے، اپنے نفس کی نہیں ہے، آرا انکمنگ ہے، جوڑے کی رقم کیا کرنا، عورتیں سنتے نہیں، سونا پوچھ رہے کیا کرنا، عورتیں سنتے نہیں۔ اگر کبھی بیوی بریانی کا تصور لے کے گیا تھا، دال کھانا بنا دی، تو پورے بگونوں کی سلامتی نہیں رہتی گھر میں، کیوں؟ اپنے نفس کے خلاف اگر بات آتی ہے تو گھر کے پورے جو ہے نا گھر میں پورا جنگ بدر جنگ احد ہو جاتی۔ لیکن جو ہے نا جب وہ آنے کی انکمنگ کی بات جب رہتی نا، آؤٹ انکمنگ کی بات جو رہتی نا، وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے کہ عورتیں سن رہے نہیں بولے، سنتے نہیں بولے۔ اور ہمارے پاس جو ہے نا ایک تصور بہت گندا اور گھناؤنا تصور جو ہمارے پاس جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، اگر کوئی بیوہ عورت اگر اچھے کپڑے پہنے، یا کوئی بیوہ عورت کسی کی گل پوشی کرے دلہا یا دلہن کی، تو دیکھو کیسے آگے بڑھ رہی، ذرہ بھی خیال نہیں ہے اس کو شوہر مر گئے، سو بیوہ ہونے کا کچھ بھی احساس نہیں ہے، بلکہ اس کو تانے دیتے ہیں۔ ارے بیوگی کا احساس شریعت جو کہتی ہے 4 مہینے 10 دن مدت سوگ ہے، اس کے بعد عورت کو بننے کا بھی اختیار ہے، سنورنے کا بھی اختیار ہے، اچھے کپڑے پہننے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن یہ غیر مسلموں کا تصور ہے، یہ غیر مسلموں کا تصور ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسری شادی کا کوئی تصور نہیں رہتا، جنم جنم کا ساتھ وہ ہوتا ہے، جنم جنم کا جو ہے نا وہ ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تصور ان کا ایو ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں عورت مدت وفات ختم ہوتے ہی اسلام دیتا، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اچھی طرح بن سنور کر رہے تاکہ دوسرا پیغام اس کے لیے آ سکے۔ زندگی حرام کاری میں نے نکاح میں گزرے، تو یہ غیر مسلموں کا تصور ہے کہ بیوہ ہمیشہ بیوگی کی حالت، زندگی بھر بیوگی کی حالت میں رہے۔ یہ نہیں، 4 مہینے 10 دن یہ بھی سوگ کے دن ہے، اس میں اجازت نہیں ہے بناؤ سنگار کرنے کی اور خوشی کی محفلوں میں جانے کی۔ اس کے بعد وہ بیوہ کی حیثیت اس کی نہیں رہی، بلکہ پھر ایک نئی کنواری عورت کی حیثیت رہی، جس سے اس سے دوسرا آدمی کیا کر سکتا ہے، نکاح جو دوسری شادی کے قابل عورت کی طرح اس کا جو ہے نا معاملہ ہو جاتا ہے، جس سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن وہ غیر مسلموں کا مشرکانہ تصور ہمارے بڑے لوگوں میں اس قدر جم گیا ہے، ان زندگی میں کبھی بھی کوئی کام، دوسری شادی ہونے تک ان زندگی میں کبھی بھی کوئی اچھا جو ہے نا کام نہیں کر سکتی، اس سے کوئی اچھا، اس کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام نہیں کراتے، اور اس کے ہاتھ سے کسی دلہن یا دلہے کو پھولا نہیں پہناتے، اور دوسرے جو ہے نا شادی میں اس کو رسم و رواج نہیں کرنے تھے، اچھے کپڑے پہنے تو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بالکل مشرکانہ رواج ہے، مشرکانہ رواج ہے۔ اور ایک بات ہمارے پاس، اور ایک جو رسم عام طور پر ہوتی ہے شادیوں میں، اگر کوئی عورت ہے بیٹھی ہوئی، عورت شوہر اور بیوی کو ایک پروگرام سیٹ ہو گیا کہ شوہر اور بیوی کو گلپوشی کریں گے، کپڑے بنائیں گے، گلپوشی کریں گے، کپڑے بنائیں گے، ایک شوہر اور بیوی کو ایک پروگرام ہوا بھائی، عام طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں، اگر کبھی شوہر نہیں رہا تو ماں کے ساتھ بیٹے کو بٹھا دیتے ہیں، نہیں اکیلے نہیں پہنانا، کہتے کیا ہوتا اکیلے پہنا تو کئی کو بیوہ کو پہنا سر کا دکھتا ہے، یہ تصور، اکیلے کو پہنا تو بیوہ کو پہنا سر دکھتا، شوہر نہیں سو نہیں کہتے، شوہر کی جگہ کیا کرنا، بیٹے کو کم از کم بٹھا رہا کہتے، تو بیٹے کو کیا حیثیت سے بٹھا رہے تم؟ تو اس طرح کے جو ہے نا کئی چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ گھر میں انار کا جھاڑ ہے تو دلندراگی آتی، کہتے الو پکارا تو الو دلندراگی آتی، گھر میں کبوتر نہیں پالنا سید ہے، دلندراگی آتی، کہتے یہ تو اتنی خطرناک گالی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر۔ کبوتر کو سید کہنے والوں جاہلوں، دیکھو ذہن میں رکھو، یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر گالی ہے کبوتر کو سید کہنا، کیونکہ سید انسان ہوتا ہے۔ سید کس کو کہتے ہیں؟ سرکار کی جو آل سے ہو اس کو سید کہتے ہیں۔ کیا سرکار کی آل سے انسان جانور بھی جنم دینے لگے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس سے بڑی گالی سرکار کے آل پر نہیں ہے کہ جو نا کبوتر کو سید کہہ رہے ہیں آپ۔ تو کبوتر ایک جانور ہے، جانور کی حیثیت جانور کی، ہاں اسے یہ فضیلت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اسے بنایا تھا۔
حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اسے بنایا تھا کہ غار ہرا میں کبوتر نے انڈے دیے تھے، لیکن مکڑی کو بھی بنایا تھا، تو کیا مکڑی کو بھی سید کہہ دو گے؟ تو عزیزان محترم، تو جانور کو سید کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سعادت انسان ہوتے ہیں، جانور نہیں ہوتے، اور ہر انسان کو وہ سعادت نصیب نہیں ہوتی جو سرکار کی آل سے ہے، اس کو وہ سعادت کیا ہوتی ہے؟ نصیب ہوتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو ایسے ہمارے پاس کئی، اور گھر نیا بنتا ہے تو اس میں بکرا کاٹنا کہتے ہیں، گھر میں کاٹنا، کہیں کو گھر کو خون دکھانا، یہ آج بھی اپڈیٹ واتاورن میں پوری یہ سب نئے جو ہے آج بھی نہیں بولتے، نہیں کہیں کو جی خصاب بولتا نہیں میں وہاں کاٹ کے لاتا ہوں آپ کو، نہیں گھر میں کاٹنا ہو، گھر میں کاٹنا، گھر میں کاٹنا کیا مقصد ہوتا ہے؟ گھر میں خون دکھانا۔ وہ جیسا غیر مسلموں کے پاس رہتا ہے، نئی عمارت، نیا جو ہے نا کیا بولتے ہیں ڈیم وغیرہ بنے تو کیا کرتے ہیں وہاں پر جانور زمار کے خون دکھاتے ہیں، تو یہ تصور مسلمانوں میں بھی ہے۔ تو کہاں ہے ہمارے پاس یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب چیزوں کی میرے ناقص نظریے میں دو چیزیں، دو وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی ذات پر یقین کی کمی، حقیقت ایمان سے آری ہمارے سینے اور دل ہو گئے، اور دوسرا علم دین کی کمی، علم دین کی کمی۔ ہر چیز کے بارے میں معلومات ہے، آپ کو سلمان خان کے بارے میں معلومات ملیں گے، شاہ رخ خان کے بارے میں معلومات ملیں گے، کسی ہیروئن کے بارے میں معلومات ملیں گے، کون سی فلم کب ریلیز ہوئی تھی، کتنے باکس آفس پہ کتنا کمائی تھی، کب کوسے فیل ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، یا کوسا جو ہے نا وہ کیسا ہوا تھا، کوسا سجدہ کب پیدا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، ہر ایک کی ہسٹری آپ کو جو ہے نا ملے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے 90% عام مسلمانوں کو نہیں معلوم، علماء کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے کسی مسلمان کو، عام مسلمان 90% لوگ نہیں معلوم۔ آپ کو یہ بتائیے کرسمس کب ہے وہ بولیں گے، دیوالی کب ہے وہ بولیں گے، اور جو ہے نا دسہرہ کب ہے وہ سب معلوم ہوگا، مگر میلاد النبی کب ہے وہ نہیں معلوم ہوگا۔ وہ بھی جو ہے نا اہل سنت والجماعت کا طفیل ہے کہ وہ منا رہے ہیں، یاد ہے آج 12 ربیع الاول بول کے، وہ نہیں مناتے تو وہ بھی گیا تھا، مگر وفات کی تاریخ، وہ میلاد کی تاریخ جو تھوڑی بہت یاد ہے، وہ عاشقان رسول جو میلاد النبی مناتے ہو، میلاد النبی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ اس بہانے سے تھوڑی بہت تاریخ وفات، تاریخ پیدائش تو معلوم ہوتی ہے، بعض جگہ تھوڑی سیرت بھی معلوم ہو جاتی ہے، یا سرکار کی عظمت کے چرچے تو بھی کم از کم اس حوالے سے ہوتے ہیں، اب وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، اس سے بھی متلی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ بتا رہا ہوں میں، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پھر یہ سب چیزیں، نحوست اصل کیا ہے وہ بتاتا چلو۔ اصل نحوست کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں دلندراگی آتی ہے؟ وہ اس کے برے اعمال ہیں۔ میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد سورہ یاسین کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ آئے تھے، انطاکیہ نامی ایک گاؤں تھا، انطاکیہ، اس گاؤں میں تبلیغ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا مبلغ آئے تھے، دو آئے پہلے، بعد میں تیسرا آئے، وہ تفسیری واقعات ہے، مبلغ آئے تھے، انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جو ہے نا تعلیم دی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تعلیم دی، تو لوگوں نے کہا تو وہ جب آئے تھے وہ لوگ کیا کریں معلوم، لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں نحوست آ گئی، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں نحوست آ گئی، بلکہ ان لوگوں نے کہا۔ تو قرآن نے یہ نحوست کا تصور بتلا دیا کہ نحوست کا تصور انسان کی وجہ سے نہیں ہے، نحوست کا تصور زمین کی وجہ سے نہیں ہے، کسی درخت یا جانور کی وجہ سے نہیں ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری نصیحت، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا کفر ہے، تمہارا شرک ہے، اور تمہاری بدعملی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، ظالم حکمراں کا مسلط ہو جانا، کاروبار میں ترقی نہیں ہونا، بارش کا نہیں ہونا، جو ہے نا مسلمانوں کا فقر و خفاقے میں مبتلا ہونا، ہر طرف سے ظلم ہونا، یہ تمام جو خرابیاں فساد ہے یہ تمہارے اپنے اعمال ہے۔ تو سب سے منحوس اگر تم ہو تو تم خود ہو، کوئی اور چیز منحوس، تمہارے اعمال منحوس ہے۔ دوسری چیزوں سے نحوست کا تصور لینے سے پہلے یہ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو کہ جو ہے نا تم کتنے منحوس ہو، تمہارے اعمال کیا ہے، تمہارے عقائد صحیح نہیں ہے، کہیں تم کفر و شرک ضلالت کے تو جو ہے نا کیسے میں ملوث تو نہیں ہو، کیا تمہارے اعمال جو ہے نا شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو نحوست تمہارے پاس رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو، تصور لے رہے ہو کسی دوسری چیز سے۔
اور وہ دائرہ بھی نحوست کا اتنا وسیع کر دیے، انسان گیا، زمین گئی، جانور نہیں بچے، درندے نہیں بچے، پرندے نہیں بچے، کوئی چیز جو ہے نا نحوست سے نہیں بچی۔ کیوں؟ کیونکہ نحوست خود اپنے اندر ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ عرفان کے بیمار کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، تو خود نحوست زدہ ہے، اسی وجہ سے ہر چیز منحوس کیا ہوتی ہے، اسے نظر آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی، کاروبار بھی ہو، گھر میں خیر و برکت، پریشانیاں نہیں ہے، تو یاد رکھیے پہلے اپنے اعمال پر غور کیجئے، پہلے اپنی اصلاح کی غور کیجئے، دوسروں کو بلا یا دوسری چیزوں کو برا کہنے سے پہلے، دوسروں کو بلا کہنے سے پہلے تو نا تو جب تک نہ تھی خود پر نظر، جب تک نہ تھی خود پر نظر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، جب تک نہ تھی خود پر نظر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی خود پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو جب اپنے اوپر نظر پڑ جائے گی تو دنیا میں کوئی بھی برا نظر، اپنی برائیاں، اپنی قلب کی تاریکی، اپنی بدباطنی کو جب نظر پڑ جائے گی تو دنیا میں کوئی برا نہیں لگے گا، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ اپنے سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہذا آپ کی نحوست آپ ہی سے ہے، اس کی دوری کا سامان بھی آپ ہی کے پاس ہے، کسی اور چیز کو نحوست قرار دینے کی ضرورت یا منحوس قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام اعمال، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، نہ کاروبار میں چونا لگانے سے باز نہیں آتے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ جھوٹ، 1 روپے 5 روپے کو جھوٹ بول رہے ہیں، 5 روپے میں ہاف چائے بھی نہیں آتی لیکن 5 روپے کو جھوٹ بولتا ہوں۔ گناہ کبیرہ جھوٹ، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ صرف 2 روپے کے واسطے بول رہا ہے، 5 روپے کے واسطے جھوٹ بول رہا، یا کہاں گراہک چلے جاتا کہ بول کے جھوٹ بول رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین کی کمی، ایمان کی کمی ہے۔ ارے اللہ نے تمہارے مقدر میں جو رزق رکھا ہے وہ برابر مل کے رہتا۔ نماز کو گئے تو گراہک نہیں جاتا، صحیح بولے تو گراہک نہیں جاتا، اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ رزق رکھا ہے تو برابر آئے گا۔ نماز چلے جائے تو بھی نماز کے بعد وہ برابر آئے گا، بشرطے کہ آپ ایک ایماندار تاجر بنیے، ایماندار تاجر بنیے آپ۔ میں بتا رہا ہوں دنیا آپ کے پاس جھک کر آئے گی۔ ہاں ابتدا میں شروع میں تھوڑا سا آپ کو آزمائشیں جھیلنے پڑیں گی، لیکن جب اللہ رب العزت کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ ایمانداری کو اپنا شیوا بنائیں گے تو اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں آپ پر بھروسہ قائم کر دے گا، اعتماد قائم کر دے گا، پھر مخلوق کے دلوں کو آپ کی طرف کیا کر دے گا؟ پھیر دے گا۔ سب کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، ہم صرف کٹھ پتلیاں ہیں۔ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مسبب کو بھول جاتے ہیں، لیکن مسبب کو جو لوگ تھام دیتے ہیں وہ اسباب کا ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں سمجھتے، مگر وہ مسبب پر بھروسہ کرنا، اس پر یقین کرنا، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ مجاہدہ، یہ یقین، یہ کیفیت آپ کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، یہ اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب آپ کو جو ہے نا کاروبار کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک 5 روپے کے نقصان کے واسطے یا 5 روپے کے فائدے بچانے واسطے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں اور اللہ کی ذات پر آپ کو کتنا بھروسہ ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے بھی ہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمے کے بعد تقاضے بھی ہیں، آپ اللہ کی ذات پر یقین ہو اور جو ہے نا اعمال صالحہ کے آپ کریں تو انشاءاللہ زندگی میں خیر و برکت ہوگی۔ خیر و برکت کا مطلب کروڑ پتی نہ بھی بنے تو اللہ رب العزت آپ کو مختصر کمائی میں ہی دل جو مختصر کمائی کا لقمہ جب آپ کے جسم میں جاتا ہے تو پھر وہ دل کو منور کر دیتا ہے، عبادات کی توفیق ہوتی ہے، بیوی اور اولاد بھی آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں اور زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ سکون، دل کا سکون یہ اللہ کی یاد میں ہے، اس پر یقین میں ہے، اس کے فیصلوں پر راضی ہونے میں ہے، زیادہ دولت میں نہیں ہے۔ ٹاٹا برلا آج اڈانی امبانی بھی پریشان ہے، کیوں؟ کاروبار کو لے کر، کیونکہ جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا بڑا گھاٹے کا نقصان کا خوف بھی کیا ہوگا۔ ایک رکشے والا سب میں سکون میں ہوتا ہے، کروڑ پتی جو ہے نا سب میں سکون میں نہیں رہتا۔ رکشے والے کا جسم تھکتا ہے، عقل نہیں تھکتی، کروڑ پتی کا جسم نہیں تھکتا لیکن عقل تھکتی ہے، اور وہ عقل کا چرخہ دن میں بھی چلتا رہتا ہے، رات میں بھی چلتا رہتا ہے۔ ایک محنت کرنے والا مزدور شام تک جو ہے نا جو بھی کمایا روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے، اللہ اس کو صحت کی دولت سے دیتا ہے، اسے بی پی کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، شوگر کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، واکنگ کرنے کی ضرورت نہیں، پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، صحت مند زندگی، صحت مند کھایا، دن بھر محنت کرا، رات میں آ کے سو گیا۔ آپ کے جیسا جم کو جانے کی ضرورت نہیں، واکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اللہ اس کو صحت کی دولت سے نوازتا۔ ایمان اور صحت دنیا کی یہ 2 ایسی دولتیں ہیں، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔
کیونکہ صحت کی دولت اگر نہ ہو تو کروڑوں روپیہ آدمی پانی کی طرح صحت کے لیے بہا دیتا ہے، اور ایمان کے لیے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، ایمان کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے، آپ اس کو تو کسی بھی حیثیت سے جو ہے نا حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، تو یہ نحوست کا تصور چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے، اور جو ہے نا اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اور یہ یقین رکھے جب تک اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ جب تک نہ چاہے کائنات کی کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو لہذا یہ یقین رکھ کر چلے، انشاءاللہ زندگی میں ٹینشن ختم ہو جائے گا اور پریشانیاں نہیں ہوگی، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر راضی رہے، اس سے جو ہے نا اللہ رب العزت قلب کا سکون نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب